آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مظہر عتم، یہ ہے مضمون اور مقرر ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مظہر عتم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مضمون ہے اور مقرر ہیں ڈاکٹر محمد جلال صاحب شمس، ریجنل مشنری ہیمبرگ۔ میں محترم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ احباب کرام، ان آیات کریمہ میں جن کی خاکسار نے تلاوت کی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو باستوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی باست ثانیہ کی بشارت آخرین منہم کے الفاظ میں دی گئی ہے۔ گویا یہ مقدر تھا کہ تاریکی اور گمراہی کے آخری دور میں ایک بار پھر اخلاق محمدی کا ظہور ہو اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے نور سے اس تاریکی کو زائل کیا جائے اور خدا تعالیٰ کی توحید خالص اخلاق محمد مصطفیٰ کے ذریعہ ایک بار پھر دنیا میں قائم ہو۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ مقدر تھی، جس کی تصریح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ حبیب کبریا نے بنفس نفیس فرمائی اور امت کو یہ بشارت دی کہ میرا وہ فرزند جلیل جو ایمان کو ثریا کی بلندیوں سے واپس لا کر مومنین کے دلوں میں جاگزیں کرے گا، وہ امام مہدی آخر الزمان حضرت سلمان فارسی کی نسل سے پیدا ہوگا۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے عین مطابق آپ کے اس فرزند جلیل کا ظہور ہوا، جس کے ذریعے سے اخلاق محمدی کی جلوہ گری مقدر تھی، اور آن حضور کے اس عظیم روحانی فرزند نے فی الواقعہ اپنے آقا اور مطاع کے اخلاق فاضلہ اور سیرت مبارکہ کا نور اپنی ذات میں اپنا کر دنیا کے سامنے اس رنگ میں پیش کر دیا کہ سارا ماحول محمد مصطفیٰ کے اخلاق جمیلہ کے حسن سے جگمگا اٹھا اور دنیا نے آپ کی ذات میں محمد مصطفیٰ کے نور کا مشاہدہ کرنے کی سعادت پائی۔ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے خدا کے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آیت کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی جلوہ گری کسی ایک ذات میں نظر آئے تو آؤ اور آن حضور کے روحانی فرزند حضرت مسیح پاک کے کردار کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ حسن و جمال دراصل آپ کے اور ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حسن و جمال ہے۔ اگر تم اخلاق محمدی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے غلام مسیح الزمان کے اخلاق حمیدہ پر نظر کرو، وہی حسن، وہی دلکشی، وہی دل ربائی تمہیں نظر آنے لگے گی جس نے آج سے 1400 سال قبل انسانوں کی آنکھوں کو روشنی اور دلوں کو طمانینت اور نور بخشا تھا۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آن حضرت کی حد تک ہو گئی۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خود عرش کے خدا نے یہ بشارت دی تھی کہ میں اپنے محبوب کے حسن کی ایک بار پھر جلوہ گری کروں گا۔ معترض آن حضور کے ارشادات عالیہ یواطئ اسمہ اسمی اور یدفن معی فی قبری کی حقیقت سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں، جن میں آن حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اور میرا روحانی فرزند ایک دوسرے سے کامل مشابہت رکھتے ہیں۔
اعتراض کرنے والوں کو بزرگان امت کے ارشادات بھی یاد نہیں رہتے جنہوں نے مسیح و مہدی آخر الزمان کے ظہور کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کا ظہور قرار دیا تھا۔ ان کو حضرت صوفی عبد الرزاق القاشانی کا یہ قول بھی یاد نہیں رہتا کہ یکون جمیع الانبیاء تابعین لہ فی العلوم والمعارف لأن باطنہ باطن محمد، یعنی تمام انبیاء گزشتہ علوم و معارف میں امام موعود کے تابع ہوں گے، اس لیے کہ امام موعود کا باطن دراصل محمد مصطفیٰ کا باطن ہے۔ ان معترضین کو میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفاظ یاد کراتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حق لہو ان ینکس فیہ انوار سید المرسلین، مسیح موعود پر حضرت سید المرسلین کے انوار کا منعکس ہونا پکی اور سچی بات ہے۔ نیز فرمایا وہ شرح للاسم الجامع المحمدی و نسخۃ منتسخۃ منہ، گویا امام موعود آن حضرت کی حقیقی تصویر یعنی ٹرو کاپی ہوگا۔ شیعہ احباب بھی علامہ باقر مجلسی کے الفاظ سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و امیر المؤمنین، یعنی امام موعود یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو، جو شخص محمد مصطفیٰ اور امیر المومنین حضرت علی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ مجھے دیکھے، کیونکہ محمد مصطفیٰ اور امیر المومنین میں ہوں۔ بس اے معترضین، اعتراض کی کوئی جگہ نہیں، یہ تو سجدات شکر بجا لانے کا مقام ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں ایک بار پھر اپنے حبیب کے اخلاق فاضلہ کا مشاہدہ کرنے کی سعادت بخشی۔ کیا آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ نہیں سنے؟ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے؟ دیگر استاد را نام نہ دانم کہ خواندم در دبستان محمد، یعنی میں کسی اور استاد کا نام نہیں جانتا، میں تو محمد مصطفیٰ کے مدرسہ کا تعلیم یافتہ ہوں۔ اور ہاں، کیا آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فیصلہ نہیں سنا؟ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکا یہی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، کیونکہ دراصل یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سیرت مبارکہ ہے جو آج مسیح پاک کی ذات میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ شاگرد رشید نے یہ دولت اپنے استاذ معظم سے حاصل کی ہے۔ اس شفاف آئینہ میں جو دلکش تصویر نظر آ رہی ہے، یہ آپ اور ہم سب کے آقا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تصویر ہے۔ محمد مصطفیٰ اسوہ حسنہ ہیں اور آپ کے فرزند جلیل نے اس اسوہ جمیلہ کو بہت ہی خوب اپنایا ہے۔ حضور کسی کھانے کو ناپسند نہ فرماتے، حضرت مسیح موعود بھی کسی کھانے کو خواہ وہ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو ہرگز برا نہ کہتے۔ حضور خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزیں یعنی خواتین اور خوشبو بہت ہی پسند ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی خوشبو بہت پسند تھی اور آپ نافع مشک ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور بوقت ضرورت اپنے اصحاب میں بھی تقسیم فرماتے تھے۔ حضور نے بکریاں چرائیں تو آپ کے روحانی فرزند حضرت مسیح موعود نے بھی اپنے آقا کی سنت مطہرہ کے مطابق یہ فریضہ انجام دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ غیروں نے بھی خادم کے خلاف وہی حربے استعمال کیے جو آقا کے خلاف استعمال کیے گئے تھے۔ حضور پر جادو کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تو مسیح پاک کے خلاف بھی یہ ناپاک حربہ استعمال کیا گیا، اور قدرت خداوندی نے آقا کی خاطر جو جلوے دکھائے وہی جلوے آپ کے غلام کی خاطر بھی ظاہر ہوئے۔ حضور کے سفر شام میں بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر مبارک پر سایہ فگن رہا تاکہ آپ شدت گرمی سے محفوظ رہیں، تو حضرت مسیح موعود کی خاطر بھی موسلا دھار بارش یک لخت تھم گئی تاکہ آپ ایک مقدمہ کے سلسلہ میں بر وقت عدالت پہنچ سکیں۔ حضور نے ایک بار ذرا پہنی، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب حالات بدل گئے ہیں، ذرا اتار دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ نبی عزم کر چکنے کے بعد اپنا ارادہ نہیں بدلا کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک بار سفر کے لیے تیار ہو کر گھر سے باہر تشریف لائے تو راستہ میں آپ کو اطلاع ملی
کہ گرداسپور اور بٹالہ کی سڑک پر طوفان نما سیلاب ہے، حضور تشریف نہ لائیں۔ آپ نے فرمایا نبی کمر باندھ لیتے ہیں تو کھولتے نہیں اور وہ اپنا عزم نہیں توڑتے۔ احباب کرام، یہ ایک اجمالی خاکہ ہے آقا اور غلام، مطاع اور مطیع کے اخلاق فاضلہ کی ہم آہنگی اور یکسانیت کا۔ قبل اس کے کہ یہ عاجز اس اجمال کی کسی قدر تفصیل بیان کرے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمان افروز روایت احباب کے گوش گزار کروں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ لدھیانہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ درد سر کا دورہ حضور کو اس قدر ہوا کہ ہاتھ پیر برف کی مانند سرد ہو گئے۔ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کچھ اشعار آپ کو یاد ہوں تو پڑھیں۔ میں نے براہین احمدیہ کی نظم اے خدا اے چارہ آزار ماں خوش الہانی سے پڑھنی شروع کی اور آپ کے بدن میں گرمی آنی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ حقیقی عشق جو غلام کو اپنے آقا سے تھا۔ اسی عشق و محبت کی بنا پر غلام نے آقا کے اخلاق فاضلہ کو اپنایا تا آنکھ ہر دوئی مٹ گئی، آقا اور غلام ایک ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، یعنی جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانا اور دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بعثت کا حقیقی مقصد توحید الہی کا قیام ہوتا ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل ایمان ہوتا ہے اور توحید حقیقی کی محبت اور غیرت بھی ان کے دلوں میں موجزن ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں جن سے آپ کے توحید الہی پر کامل ایمان اور توحید کی خاطر آپ کی غیرت کا ثبوت ملتا ہے۔ قریش مکہ کی ایک پیشکش کے جواب میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیا جائے تو بھی میں توحید کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ جنگ احد کے موقع پر جبکہ مسلمان ضعف کی حالت میں ہیں، حضور خود بھی زخم خوردہ ہیں، اتنے میں آواز آتی ہے اولو حبل اولو حبل۔ آپ صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ غزوہ نجد سے واپسی پر حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ایک دشمن تلوار سونت کر کہتا ہے کہ بتا اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نہایت اطمینان سے فرماتے ہیں میرا اللہ۔ یہ جواب سن کر دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی اسی قسم کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک مقدمہ میں ہندو میجسٹریٹ کی بدنیتی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ حضور کو سزا دینے پر تلا ہوا ہے۔ حضور علالت تباہ کے باعث لیٹے ہوئے ہیں، فوراً جوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ خدا کے شعر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ ایک آریہ معترض کے جواب میں حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ تعویل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ حقیقی نہیں تھی بلکہ دشمنی اور شرارت کی آگ تھی۔ حضور کو اس تعویل کا علم ہوتا ہے تو بڑے جلال سے فرماتے ہیں مولوی صاحب کو اس تعویل کی ضرورت نہیں تھی، حضرت ابراہیم کا زمانہ تو گزر چکا، اب ہم اس زمانہ میں خدا کی طرف سے موجود ہیں، کوئی دشمن آگ میں ڈال کر دیکھ لے، خدا کے فضل سے ہم پر بھی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب گھبرا کر حضور کو اطلاع دیتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر حضور کو گرفتار کرنے کی خاطر قادیان آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میر صاحب لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا کرتے ہیں، ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رستہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے۔ پھر فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، میرا خدا مجھے اس رسوائی سے بچائے گا۔ توحید کے لیے حضور کی غیرت کا حال سنیے۔ حضور کو شدید دوران سر کی تکلیف ہے، کہیں دور سے ایک حکیم کرایہ دے کر منگوایا جاتا ہے، وہ حضور کو دیکھ کر کہتا ہے کہ 2 دن میں حضور کو ٹھیک کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہرگز اس شخص سے علاج نہیں کراؤں گا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور ایک بڑی رقم دے کر حکیم کو واپس کر دیتے ہیں۔ حضور کے ایک بہت ہی مخلص صحابی حضور کے ہاں مہمان ہیں، حضور رویا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اتفاق سے اگلے ہی روز حضور کے مہمان کا
इकलौता बेटा फौत हो जाता है, बच्चे की वालदा के मुंह से ये नामुनासिब अल्फाज निकल जाते हैं कि अरे जालिम, तूने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। हुजूर भी ये अल्फाज सुन लेते हैं और जोश के साथ फरमाते हैं, वो मुर्दार औरत मेरे घर से निकल जाए। हजरत मीर साहब की अहलिया के समझाने पर वो औरत तौबा करती है और मुआफ़ी की खासदार होती है, तो हुजूर मुआफ़ फरमाते हैं। हाज़रीन किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत इलाही और दुआएं भी हुजूर की किताब ज़िंदगी का एक हसीन बाब है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह नमाज में इतना लंबा क़याम फरमाते कि आपके पाँव मुतवर्रिम हो जाते। एक बार अर्ज़ की गई कि या रसूल अल्लाह, खुदा ताला ने आपको मासूम बनाया है, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? रसूलुल्लाह जवाबन इरशाद फरमाते हैं, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं खुदा ताला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जंग बदर के मौका पर बारगाहे एज़दी में सिजदा कुनाह हैं, आंखों से आंसुओं की बारिश जारी है, जुबान पर ये फरियाद है, अल्लाहुम्मा इन तोहलिक हाज़िहिल इसाबता फलन तौबता फिल अर्ज़ अबदा। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तूने इस मुट्ठी भर जमात को हिलाक कर दिया तो आइंदा ज़मीन में कभी भी तेरी इबादत कोई नहीं करेगा। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने एक बार हुजूर को नमाज में मशगूल देखा, आपकी आंखों से आंसू जारी थे और हिचकी बंधी हुई थी। ऐसे लगता था कि गोया चक्की चल रही है या हंडिया उबल रही है। यही हाल आपके फर्जंद जलील हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की इबादत और दुआओं का था। हज़रत मियाँ फ़तेहद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक बार तारीक रात में मैंने हुजूर को मस्जिद मुबारक में माहिए बे आब की मानिंद तड़पते देखा। हुजूर को किसी पल चैन ना आता था। रात भर हुजूर इज़्तिराब के आलम में टहलते रहे। अगले दिन अर्ज़ की कि हुजूर, कल रात आपको कोई जिस्मानी तकलीफ थी जिसकी बिना पर हुजूर सारी रात बेकरार रहे? हुजूर ने फरमाया, मियाँ फ़तेहद्दीन, तुम उस वक़्त जाग रहे थे? हमें तो जिस वक़्त इस्लाम की मुहिम याद आती है और जो मुसीबतें इस्लाम पर आ रही हैं उनका ख्याल आता है तो हमारी तबीयत सख्त बेचैन हो जाती है, और इस्लाम का दर्द है जो हमें इस तरह बेकरार कर देता है। जिन दिनों पंजाब में ताउन फैली हुई थी और हर तरफ मौता मौती का आलम था, हजरत मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर को अलहदगी में दुआ और गिरिया जारी करते देखा। हुजूर आस्ताना इलाही पर यूं गिरिया कुनाह थे जैसे कोई औरत दर्द ज़ेह से बेकरार हो। हजरत मौली साहब ने गौर से सुना, हुजूर मखलूक खुदा की ताउन से नजात के लिए दुआ कर रहे थे कि इलाही, अगर ये लोग हिलाक हो गए तो फिर तेरी इबादत कौन करेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत कुरान करीम से जो मोहब्बत थी उसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक बार आपने अपने सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को इरशाद फरमाया कि मुझे कुरान सुनाओ। चुनाचे जब वो इस आयत करीमा तक पहुँचे कि फ़कैफ़ा इज़ा जेना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउलाए शहीदा, तो आपने फरमाया कि बस करो। उस वक़्त हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ने रिवायत किया। वो कहते हैं कि एक बार हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और बाद सहाबा सैर के लिए निकले। रास्ता में किसी ने अर्ज़ किया कि हुजूर, फ़लाँ दोस्त कुरान करीम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप रास्ता के एक तरफ बैठ गए और फरमाया कि कुछ कुरान शरीफ सुनाएं। जब कुरान करीम की तिलावत की गई तो हुजूर की आंखों में आंसू भर आए। मौलाना मीर हसन साहब बयान करते हैं कि जिन दिनों आप सियालकोट में थे, कचहरी के काम से वापस आकर उठते बैठते चलते फिरते कुरान करीम की तिलावत किया करते और जार जार रोया करते थे। ऐसी खुशी व खुजू से तिलावत करते थे कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अहबाब किराम, अल्लाह ताला फरमाता है, या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। खुदा ताला के अंबिया को हमेशा मुखालफीन की शदीद मुखालफत का सामना रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपके मुखालफीन ने कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया। हर तरह की तकालीफ दी गई। हुजूर को गंदी गालियां देना तो मुखालफीन का रोज़मर्रा का शेवा था। हुजूर को मुजम्मम का खिताब दिया जाता और बुरा भला क्या कहा जाता, लेकिन हुजूर ने इन गालियों पर हमेशा सब्र किया और हमेशा मुखालफीन के हक़ में दुआए खैर ही की। हुजूर के रूहानी फर्जंद हज़रत मसीह मऊद व इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ भी वही सलूक किया गया जो आपके आका के साथ किया गया था, लेकिन आपने भी सब्र व इस्तिकामत का वो अजीम नमूना ही दिखाया
جو آپ کے آقا نے دکھایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ گندہ دہن لوگ زبانی بھی، اشتہارات کے ذریعے بھی اور خطوط لکھ کر بھی آپ کو گالیاں دیتے۔ ایک بار ان خطوط کا وزن کیا گیا تو 4 من وزن ہوا۔ حضور کو ان خطوط کا ڈاک خرچ بھی ادا کرنا پڑتا۔ ایک بار ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور مخالفین بہت گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا آپ کو تو مفت میں ثواب مل رہا ہے، مجھے تو ان گالیوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ جب کہ حضور دہلی میں مقیم تھے، وہاں کے لوگ حضور پر اینٹ پتھر پھینکتے اور دن رات گالیاں دیتے تھے۔ حضور نے کپور تھلا کے بعض اصحاب کو خط لکھا کہ فوراً آ جائیں، میں آپ کو بھی ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ یہ محض اس یار نہاں کی پیار بھری گود اور محبت و الفت بھری لوریاں ہی تھیں جو اس مخالفت کے طوفان میں آپ کو سکون بخشتی اور صبر و استقامت عطا کرتی تھیں۔ حاضرین کرام، آج مخالفت کے اس دور میں جب کہ ہر طرف سے معاندانہ کوششیں ہو رہی ہیں اور گالیوں پر گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں حضور کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا گالیاں دیتے ہیں، اس کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، بہت سے خطوط گالیوں کے آتے ہیں، مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے اور خدا کا نور کہیں بجھ سکتا ہے؟ ہمیشہ نبیوں اور راست بازوں کے ساتھ ناشکروں نے یہی سلوک کیا۔ ہم جس کے نقش قدم پر آئے ہیں مسیح ناصری، اس کے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے نبی کریم کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تک ناپاک طبع لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ میں تو بنی نوع انسان کا حقیقی خیر خواہ ہوں، جو مجھے دشمن سمجھتا ہے وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے۔ نیز فرمایا گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ خدا تعالیٰ نے حضرت کو سید ولد آدم اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا اور نصرت بالرعب کے فرمان نبوی کے مطابق آپ کو وہ جلال اور عظمت شان بخشی کہ بڑے بڑے بہادروں کا رعب نبوی کے سامنے پتا پانی ہوتا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے انتہائی عاجزی اور خاکساری سے زندگی بسر کی۔ بسا اوقات ایک نوبارد کے لیے مجلس میں سے حضور کو پہچاننا مشکل تھا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدرتی رعب کی وجہ سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو غربت کی وجہ سے سوکھا گوشت استعمال کیا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر عاجزی اور خاکساری کی بنا پر حضور کا سر مبارک اونٹنی کے کجاوا کے ساتھ لگ گیا تھا۔ آج حضور کے فرزند جلیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضور کی عاجزی اور خاکساری کی یاد تازہ کر دی ہے۔ رعب کا یہ حال تھا کہ ایک بار چند آریہ صاحبان خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کے رعب کی وجہ سے ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی، لیکن حضور کی عاجزی اور خاکساری کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات حضور مسجد مبارک میں مجلس میں شمولیت فرما ہوتے اور نوبارد کے لیے آپ کو شناخت کرنا محال ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ حضور کے ایک خادم عرض کرتے ہیں کہ حضور بٹالہ میں ایک حویلی میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ مجھے حضور کھانے کے لیے 4 آنے دیتے اور خود 2 پیسے کی روٹی منگواتے اور ایک روٹی میں سے چوتھا حصہ لے کر پانی میں بھگو کر کھا لیتے اور باقی کھانا اس شخص کو دے دیتے جو مکان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ جہاں تک آپ کے جذبہ شکر خداوند تعالیٰ کا تعلق ہے، آپ کی زندگی کا ہر سانس اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرا۔ عرض کرتے ہیں کس طرح تیرا کروں اے ظلمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔
काम जो करते हैं तेरी राह में पाते हैं जजा, मुझसे क्या देखा कि ये लुत्फो करम है बार बार। ऐ फिदा हो तेरी राह में मेरा जिस्मो जानो दिल, मैं नहीं पाता कि तुझसा कोई करता हो प्यार। इब्तिदा से तेरे ही साया में मेरे दिन कटे, गोद में तेरी रहा मैं मिसले तिफले शीर खार। लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल, लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल, मैं तो नालायक भी होकर पा गया दरगाह में बार। हजरात, मैं अपने आका हजरत मसीह मऊद और उनके और हम सब के आका, आकाओं के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस किस मुशाबहत का जिक्र करूं, खादिम और मखदूम की किस किस हसीन अदा का जिक्र जमील जुबान पर लाऊं। वक्त मुख्तसर है और गुलहाए रंग रंग बिस्यार। हुजूर अपनी अज़वाज मुताहरात से उसने सलूक करते हुए नजर आते हैं। अपनी ज़ौजा मरहूमा की सहेलियों को तहाइफ भेज रहे हैं, अपनी ज़ौजा मुताहरा के साथ दौड़ में मुकाबला कर रहे हैं। अल कवारीरा कहकर अज़वाज मुताहरात की हिफाजत की तरफ असहाबे किराम को तवज्जो दिला रहे हैं। खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली का ऐलान फरमा रहे हैं। तो यही उम्दा नमूना हमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम में भी नजर आता है। आप महवे इस्तिग़फ़ार हैं कि ज़ौजा मुताहरा के साथ गुफ्तगू करते हुए आपकी आवाज़ क्यों बुलंद हो गई। एक गैरत जमात दोस्त बीवियों को डांटने डपटने की तलकीन करते हैं और मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो हुजूर प्यार से नसीहत फरमाते हैं कि हमारे दोस्तों को तो ऐसे अखलाक से परहेज करना चाहिए। अगर हजरत सखी हैं और फरमाते हैं कि देने वाला तो खुदा है, मेरा काम तो यह है कि बांटता चला जाऊं, एक शख्स के मांगने पर हुजूर सारे का सारा रेवड़ उसके सुपुर्द कर देते हैं, तो यही हाल आपके रूहानी फर्जंद हजरत मसीह मऊद का है। एक चरवाहे को नंगे पांव देखते हैं तो अपना जूता उतार कर उसे दे देते हैं। एक फकीर सवाल करके कुछ लिए बगैर चला जाता है तो दुआ करते हैं कि खुदा उसे वापस लाए। एक मुखालिफ मौलवी आपके साथ कज बहसी करता और आपको दज्जाल कहकर बदजुबानी करता है, लेकिन जब वो आपसे कुछ रकम मांगता है तो उसे एक खतीर रकम इनायत फरमाते हैं। हुजूर अगर मेहमान नवाजी में मसरूफ नजर आते हैं तो यही हाल आपके गुलाम का है। अपने दस्ते मुबारक से खाना पेश कर रहे हैं, एक मेहमान को आधी रात के वक्त खुद हाजिर होकर दूध पेश करते हैं। कुछ मेहमान कादियान पहुंचकर किसी वजह से नाराज होकर वापस रवाना होते हैं। हुजूर को खबर होती है तो नंगे पांव ही उनके पीछे चल पड़ते हैं और उनको मनाकर वापस लाते हैं। जलसा सालाना के मेहमानों के लिए अपना जाती बिस्तर भी पेश कर देते हैं और खुद जाग कर रात गुजार देते हैं। हजरत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी चारपाई पर लेटते हैं तो आंख लग जाती है। हजरत मसीह मऊद जमीन पर लेटकर पहरादारी करते हैं कि बच्चे नींद में मुखिल ना हो। एक मेहमान को पान खाने की आदत है, हुजूर गुरदासपुर से उनके लिए पान मंगवा कर पेश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम खास हजरत अनस पर शफकत फरमाते हैं और किसी बात पर उफ तक भी नहीं कहते। तो यही सलूक हजरत मसीह मऊद का अपने खादिम खास हजरत हाफिज हामिद अली साहब के साथ है। आप फरमाते हैं कि जैसी खिदमत शेख हामिद अली ने की है किसी दूसरे ने नहीं की, हमेशा मेरे साथ रहा, जन्नत में भी इसी तरह मेरे साथ होगा। फरमाया मुबारक वो जो अब ईमान लाया, सहाबा से मिला जब मुझको पाया, वही मैं उनको साकी ने पिला दी, फसुबहान अल्लज़ी अख्ज़ल आदी। हुजूर को खुदा ताला ने ज़ैद जैसा गुलाम अता किया तो हजरत मसीह मऊद को हजरत भाई अब्दुर्रहमान कादियानी जैसा गुलाम इनायत फरमाया। इन दोनों ने अपने माँ बाप की मोहब्बत पर अपने आका के साया आतिफत को तरजीह दी। हुजूर को अगर हजरत अबू हुरैरा नसीब हुए तो हजरत मसीह मऊद को हजरत शेख याकूब अली साहब इरफानी अता किए गए। और दमे वापसी आका के लबों पर ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, तो गुलाम की जुबान पर भी ये अल्फाज थे, ए खुदा, ए मेरे प्यारे खुदा। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है, अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। कलाम हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
ذرے ذرے میں نشان ملتا ہے اس دلدار کا، ذرے ذرے میں نشان ملتا ہے اس دلدار کا، اس سے بڑھ کر کیا ذریعہ چاہیے اظہار کا، اس سے بڑھ کر کیا ذریعہ چاہیے اظہار کا، فلسفی ہے فلسفہ سے راز قدرت ڈھونڈتا، فلسفی ہے فلسفہ سے راز قدرت ڈھونڈتا، عاشق صادق ہے جویاں یار کے دیدار کا، عاشق صادق ہے جویاں یار کے دیدار کا، عقل پر کیا طالب دنیا کی ہیں پردے پڑے، عقل پر کیا طالب دنیا کی ہیں پردے پڑے، ہے عمارت پر فدا منکر مگر میں مار کا، ہے عمارت پر فدا منکر مگر میں مار کا، ذرے ذرے میں نشان ملتا ہے اس دلدار کا، اس سے بڑھ کر کیا ذریعہ چاہیے اظہار کا، غیر کیوں آگاہ ہو راز محبت سے میرے، غیر کیوں آگاہ ہو راز محبت سے میرے،
کو کیا پتا ہو میرے تیرے پیار کا، دشمنوں کو کیا پتا ہو میرے تیرے پیار کا۔ اے خدا کر دے منور سینہ و دل کو میرے، اے خدا کر دے منور سینہ و دل کو میرے، سر سے پا تک میں بنوں مخزن تیرے انوار کا، سر سے پا تک میں بنوں مخزن تیرے انوار کا، سیر کروا دے مجھے تو عالم لاہوت کی، سیر کروا دے مجھے تو عالم لاہوت کی، کھول دے تو باب مجھ پر روح کے اسرار کا، کھول دے تو باب مجھ پر روح کے اسرار کا، فلسفہ بھی راز قدرت بھی رموز عشق بھی، فلسفہ بھی راز قدرت بھی رموز عشق بھی، کیا نرالا ڈھنگ ہے پیارے تیری گفتار کا، کیا نرالا ڈھنگ ہے پیارے تیری گفتار کا، بن رہی ہے آسماں پر ایک پوشاک جدید، بن رہی ہے آسماں پر ایک پوشاک جدید، تانا بانا ٹوٹنے والا ہے اب کفار کا، تانا بانا ٹوٹنے والا ہے اب کفار کا، سیر کروا دے مجھے تو عالم لاہوت کی، کھول دے تو باب مجھ پر
اسرار کا